السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ تو جی، آج میں ولاگ ابھی بنا رہی ہوں۔ پورا دن میں نے موبائل ہاتھ میں نہیں اٹھایا، تو بس ایسے ہی دن گزر گیا میرا۔ ابھی بیٹھی ہوئی تھی، جسم میں بہت سستی ہو رہی تھی، تو سونا چاہتی ہوں تو نیند نہیں آ رہی، اور لیٹے لیٹے بندہ کتنا کرے گا، تھک جاتے ہیں۔ تو جی، کل میری طبیعت اچانک ہو گئی تھی رات کو 2 بجے خراب۔ میں نے اچھا خاصا ولاگ بنایا، اپلوڈ کر دیا، میں نے بچوں کو رات کو کھانا کھلایا، تو عجیب سی مجھے طبیعت میری ہو رہی تھی، میری حالت میں سے غیر لگ رہی تھی، میں بچوں کو نہیں بتا رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، فیل کر رہی تھی میں، تو مجھے سفوکیشن ہو رہی تھی اور مجھے چکر تھوڑے آنے لگے تھے، تو میں سمجھی بس ایسے ہی گرمی لگی ہوئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، پانی وانی پی رہی تھی اس طرح۔ پھر میں نے اپنا ولاگ وغیرہ بنایا، اپلوڈ کر دیا۔ یوں میں اپنے روم میں آ گئی، تو بیٹھی رہی، تو جنید آیا کہ ماما کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ مبین آیا کہ ماما کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یوں سمجھے کہ رات کے 2 بجے کہ بس اچھی خاصی میری طبیعت تھی، تو رات کے 2 بجے بس میں لیٹی ہوں، اور میں نے بچوں کو یہ بولا، میں نے کہا مجھے نا عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو بچے کہہ رہی کیا ہو رہا ہے؟ میں مجھے عجیب سی ہو رہی ہے، بس میرا یہ بولنا، اور مجھے چکر، اتنے تیز چکر آنے لگے، اور میں گر کر بیہوش ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا ہوا۔ پھر بچے بتا رہے ہیں کہ مما ہم نے اتنی چیخو پکار، ہاں اتنا میں نے سنا کہ میرے بچے جب چیخیں کر رہے تھے تو میرا مطلب یہ نہیں تھا، اتنی مجھے اسٹیمنا نہیں تھی کہ میں بچوں کو بتاؤں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو مبین اور جنید چیخنے لگے، چلانے لگے، مما کیا ہوا، مما کیا ہوا، مجھے ہگ کرنے لگے، اور ہاتھ پاؤں میرے مسلنے لگے۔ تو مبین کہہ رہا ہے میں نے آپ کو اتنا پانی منہ کے چہرے پہ چھینٹے مارے، آپ ہوش میں نہیں آ رہی تھی، پھر جب میں نے آپ کو اتنا سارا پانی، پلنگ کے اوپر میں سوئی ہوئی تھی، پانی گرایا تو مجھے ہوش آیا۔ پھر انہوں نے مجھے بار بار ٹینک بنا کے دیا، مجھے ٹینک بنا کر دے رہے تھے، ORS دے رہے تھے، تو میرے جسم پورا لرزنے لگا، اتنا شدید لرز رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا تھا، اور میرا دماغ عجیب سن ہو گیا تھا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ میرا دماغ ایسے سن کیوں ہو گیا، ابھی تک میرا دماغ سن ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دماغ میں عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو بس رات گزر گئی، رات کے 4-5 بجے تک ہم جاگے تھے، بس مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، باہر مجھے بچے لے کر جا رہے تھے کہ ماما باہر چلو گارڈن میں، آکسیجن آپ کو ملے گی، ٹھنڈی ہوا لگے گی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیریا میں تو یہاں پر بیزار ہو گئے ہوں تو بیریا سے، کیونکہ بیریا میں یہاں کوئی فیسلٹیز وغیرہ ہے ہی نہیں، ہاسپٹل ہے تو بہت زیادہ دور، بچے میرے چھوٹے ہیں، بھلے میرے بچوں نے قد نکالا ہے، مگر میرے بچے اتنے بڑے نہیں، اتنے میچور نہیں کہ کوئی ماں اس طرح بیہوش ہو جائے، اور بچے میرے صرف چیخ پکار کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، میرے بچے کہ اللہ، میں نے کہا مجھے یا تو ٹھیک کر دے، یا میرے بچوں کو اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر بیچارے پوری رات جاگے، پوری رات یہ دونوں جاگے، پھر میں صبح فجر کی ٹائم سوئی ہوں، تو یہ دیر سے سوئی، پھر میں دوپہر صبح اٹھی، میں 9 بجے، تو جنید کہہ رہا مما سو جاؤ، کیوں اٹھی ہو؟ دوبارہ جنید نے مجھے اندر کمرے میں جیسے لے کر آیا۔ پھر 12 بجے مبین اٹھا، مبین نے چائے بنائی، مجھے بھی چائے بنا کے دے، مما آپ نے ناشتہ کیا؟ میں نے کہا نہیں، میری ہمت ہی نہیں ہے کچن میں جانے کی۔ پھر وہ چائے بنا کر آیا، تو یوں آپ سمجھے کہ پورا دن میرا ایسے گزر گیا، نہ میں نے پکایا، نہ میں نے بچوں نے کھایا، نہ کچھ۔ پھر رات کو میں نے تھوڑا بہت سالن بنایا، اتنے میرے دانے کالنگ کی ہوگی میں نے نہیں سنی، ادھر یہاں وہاں کالنگ کرنے لگی، میری ماں کال نہیں اٹھا رہی، اور مجھے پتہ ہی نہیں، میرے بچوں نے نا میری موبائل وائبریٹ کر دی تھی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے بولا کہ مما کی فون آئے گی تو مما لازمی اٹھے گی، بات کرے گی، میری فون کو انہوں نے بند کر دیا۔ پھر رضا کی میں نے کاؤنٹنگ کرنے لگی، تو رضا کی 21-22 کال آنے لگی، تو میں نے ہمت کر کے رضا کو کال کی، میں نے رضا کو نہیں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نے کہا رضا تمہاری خیریت، اتنی کالیں آنے لگی، تو کہہ رہی ہاں مما آپ نے کال ریسیو نہیں کی، تو مجھے ظاہر مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا مما کو، مما کال نہیں اٹھا رہی، تو رضا میری آواز سے سمجھ گئی، میں نے کہا رضا میری تھوڑی طبیعت خراب تھی، تو اس طرح رضا نے کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگا دی، پاگل ڈر رہی تھی مما کو کچھ ہو جائے گا، تو اس نے بتایا۔ پھر میری دوستوں نے، ان کو پتہ چلا، میری بہت گہری دوست جو اسکول کی، بچپن کی میری دوست ہیں، جو کالج تک ہم ساتھ پڑھے، وہ میری اتنی اچھی ہیں، اتنی اچھی ہیں، ابھی بھی میرا وہ ولاگ سنے گی، دیکھے گی،
تو سب سے پہلے مجھے کال ان کی آئی، میرے دوستوں کی آئی کہ فرزانہ کی آواز نہیں آئی، فرزانہ کا کوئی میسیج نہیں آیا، اس طرح تو وہ کال کرنے لگی. پھر وہ مجھے ایڈوائس وغیرہ دینے لگی کہ ٹینشن نہیں لیا کرو، کچھ نہیں کیا کرو. تو جتنے بھی دوستوں نے مجھے کال کی تو میں تھینکس الاٹ سب کو بولنا چاہتی ہوں. سن رہی ہوں گی تو تھینک یو جنہوں نے مجھے کال کی، میری ٹینشن لی. آج کل میں کہتی ہوں کہ سگی بہنیں بھی اتنا خیال نہیں کرتی جتنا میری دوستیں خیال کرتی ہیں. میری دوستیں اتنی اچھی ہیں کہ جتنی میں تعریف کروں کم ہے. بہت اچھی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ مجھے ضرور میرا طبیعت کا ضرور لازمی پوچھتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اتنی پیاری دوستوں کی میں دوست ہوں، اتنی جس کی پیاری فرینڈ ہوں. ان کو فخر ہونا چاہیے. بس آج میں تھوڑا سا بلاگ بنا رہی ہوں اور آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. پھر میں نے بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے پھر رات کا میں نے کھانا بنایا، سالن صرف بنایا، نہ آج میں نے جھاڑو لگائی نہ میں نے پوچھا لگایا. اور بیٹھ کے میں نے نمازیں پڑھی. ہمت طاقت مجھ میں بالکل نہیں تھی، بالکل بھی مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں آگے کام کروں. تھوڑے سے برتن دھوئے تو میں نے کچن کو صحیح طریقے سے سمیٹا بھی نہیں. تھوڑے سے برتن دھونے لگی تو مبین چلانے لگا، مما چھوڑ دیں، کون آ رہا ہے ہمارے گھر میں اور اتنا آپ کام کیوں کر رہی ہیں، کس لیے کر رہی ہیں، باہر میں جائے، ہمارا گھر ہے نہ صاف ہو یا گندا ہو، پورا دن تو آپ کرتی ہیں اور صاف تو گھر ہے، کون سا بچوں والا گھر ہے. پھر میں نے مبین نے شام کی چائے دوبارہ بنائی. پھر میں نے الٹا سیدھا جو مجھے سالن آیا میں نے سالن بنایا تو روٹیاں مبین نوکری سے لے کے آئے. رات کو ہم نے کھانا کھایا. ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر میں نے کہا اپنے ویورس کو بتا دوں کہ میرے لیے آپ سب دعا کریں. سب سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ کرے میری طبیعت صحیح ہو جائے کیونکہ میرے بچے اکیلے ہو جاتے ہیں بالکل. پھر نند کو پتہ چلا شام کو تو اس نے مجھے اس کی بیٹی نے کال کی، میری طبیعت پوچھی تو کہہ رہی کہ مامی ہم اسی لیے ڈرتے ہیں نا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہو کس طرح. تو ابھی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری آنکھوں میں ابھی بھی جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ نیند کی طرح ہے اور دماغ میرا ایسے لگ رہا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے. میرا دماغ ساتھ نہیں دے رہا. میرا جسم میں جیسے جسم میرا پورا شیک ہو رہا ہے، اس طرح جیسے نا کانپتا ہے جسم، اس طرح میرا ہو رہا ہے. ویکنیس مجھے زیادہ ہو گئی ہے. اللہ جانے مجھے بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہائی ہو گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں. مگر یہ میرے خیال میں 1 سال کے اندر 3-4 دفعہ یہ بیٹھے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہوں. میں نے پچھلے سال رپورٹیں ساری کروائی تھی. جو رپورٹوں میں میری ساری یہ آئی تھی کہ ڈاکٹر بولنے لگے کہ آپ دیکھنے میں بھلے ہیلدی لگتی ہو مگر آپ کو جو ہیموگلوبن ہے وہ آپ کو بہت کم ہے، خون کی بہت آپ میں کمی ہے. کیونکہ آنکھوں وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور میری رپورٹیں آئی تھی. شوگر وغیرہ تو کروائی تھی تو وہ میری نارمل تھی، شوگر نہیں آیا مجھے. مگر یہ تھا کہ میری بلڈ پریشر کی وجہ سے نا تو میری جیسے ہیموگلوبن ڈاکٹر کہہ رہا ہے بہت کم ہے. وٹامن ڈی کی آپ کو بہت کمی ہے. آپ اپنے جسم کو نہ دیکھے گا آپ سوچتی ہیں کہ میں موٹی ہوں مگر آپ اندر سے بالکل ختم ہیں. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سب جو سن رہے میرے لیے دعا کریں کہ بس میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، اپنے لیے کہ اپنے بچوں کی خاطر. اپنی تک جو زندگی ہے وہ گزر رہی ہے، بچوں کی خاطر میں ٹھیک ہو جاؤں، جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میں بچوں کا سہارا بنوں. کیونکہ جب میں کل سے لے کر بچوں کو دیکھ رہی ہوں تو میرے بچوں کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میرے بچے اکیلا محسوس کر رہے خود کو. بچوں کو میں دیکھ نہیں پا رہی. بس سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور اللہ مجھے رمضان کے روزے بھی نصیب کرے. کیونکہ کبھی لائف میں نے ایک روزہ بھی مس نہیں کیا ہے، نہ میں نے نہ میرے بچوں نے. تو اس مرتبہ پتہ نہیں کیوں مبین کہہ رہا ہے میں آپ کو روزے نہیں رکھنے دوں گا مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں روزے تو نہیں چھوڑوں گی، کبھی میں نے زندگی میں چھوڑے ہی نہیں. بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے آگے ہمت دے، طاقت دے تاکہ میں اپنے سارے روزے رکھتی رہوں. بس ابھی کہوں گی اینڈ اللہ حافظ اور میرے لیے دعا کرنا.